نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام، واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی ولا اہل بیت ابر و اوفا من اہل بیتی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ امام حسین کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جیسے اصحاب مجھے عطا کیے ہیں ایسے کسی کو عطا نہیں کیے ہیں۔ امام حسین کے اصحاب کی فہرست ایک طویل فہرست ہے، اور ان لوگوں نے امام حسین پر جان اس طریقے سے نثار کی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال اور ان کے جیسے وفادار تاریخ کے صفحے پر ابھی تک دکھائی نہیں دی ہے، بلکہ قیامت تک ایسے صاحبان وفا، ایسے صاحبان صدق و صفا تاریخ کے کسی حصے پر چمک جائیں، دکھائی دے جائیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے جب تک انسان کو موت کا سامنا نہیں ہوتا تب تک انسان بڑے بڑے دعوے کر سکتا ہے، لیکن جب انسان کو موت دکھائی دیتی ہے تو انسان بہت تیزی کے ساتھ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اور انسان جب اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ تو وہ تھے کہ ان کے سامنے ان کی اولادوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور یہ شکر معبود انجام دے رہے ہیں، ان پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ شہادت پیش کر رہے ہیں۔ انہی اصحاب با وفا و صفا میں سے ایک اصحابی اور ایک صحابی کا نام ہے جناب نافع بن ہلال جملی۔
نافع بن ہلال کا نام اکثر و بیشتر تاریخ میں اور منبر کی زبان سے ہلال بن نافع بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ زیارت ناہیہ و رجبیہ میں جو شہدائے کربلا کے نام آئے ہیں ان میں یہ نام نافع بن ہلال ہے، نہ کہ ہلال بن نافع۔ لہذا نافع بن ہلال امام علی علیہ السلام کے پروردہ تھے اور امام علی علیہ السلام نے انہیں پالا تھا۔ نافع بن ہلال نوجوان اور خوبصورت قسم کے جوان تھے، اور جب کربلا کے میدان میں یہ آئے تو چند روز پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قدموں اور دین کی محبت میں انہوں نے اپنے قدموں کو گھر سے باہر نکالا، جبکہ ان کی زوجہ نے کئی مرتبہ پلٹ پلٹ کے کہا مجھے کس کے حوالے اور کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مگر نافع بن ہلال نے ایک مرتبہ ایک بات نہ سنی اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں شہادت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ لے کر حاضر ہو گئے۔ جناب نافع بن ہلال اتنے بہادر اور شجاع تھے کہ جنگ صفین میں مولا کی رکاب میں نافع بن ہلال نے جنگ کی ہے، اور ان کو فنون حرب و ضرب امام علی علیہ السلام نے سکھائے تھے۔ یقیناً جس کو فنون حرب و ضرب و جنگ امام علی تعلیم دیں اس کی جنگ کی شان کی جنگ ہوگی۔ یہ نافع بن ہلال امام حسین کے بھی بہت معتمد، اور امام حسین ان پر بڑا اعتبار کرتے تھے۔ خطروں کی جگہ پر امام حسین نافع بن ہلال کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور امام حسین کے جو مخصوص خیمے پر بیٹھتے تھے وہ نافع بن ہلال ہی تھے۔ نافع بن ہلال نے دیکھا کہ ایک روز رات اپنے آپ میں اپنی منزل کمال پر تھی، امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے۔ جب امام حسین خیمے سے باہر نکلے، خاموشی سے امام حسین جنگی میدان کا معائنہ کرنا چاہتے تھے۔ نافع بن ہلال نے دیکھا علی کا لال، فاطمہ کا نور نظر تنہا خیمے سے نکلے ہیں، اپنی تلوار کو حمایل کیا، اور تلوار کو حمایل کرنے کے بعد امام حسین کے دبے دبے قدموں سے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ امام حسین نے جب قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تو کہا کون ہے؟ کہا مولا میں نافع بن ہلال ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا بغیر اجازت کے اس لیے چلا آیا کہ اگر آپ روک دیتے تو رکنا واجب ہو جاتا، لیکن مجھے خطرہ تھا کہیں یہ ظالم و نابکار آپ کو تنہا دیکھ کر آپ پر حملہ نہ کر دیں۔ مولا معاف فرمائیے گا، میں آپ کی بلا اجازت کے آپ کے ساتھ چلا آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے نافع بن ہلال کو وہ سارے منظر دکھائے اور ایک مرتبہ کہنے لگے نافع تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، آرام کی زندگی کے آزادی کے دن گزارو، خدا کی قسم میں تم سے خوش ہوں، اور دیکھو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان راستہ محفوظ ہے، یہاں سے چلے جاؤ، گزر جاؤ، تم امن و امان کی جگہ پر پہنچ جاؤ، اور میرے ساتھ آنے کے بعد اپنی اس نوجوانی کو، اپنی اس خوبصورتی کو میرے اوپر قربان نہ کرو، نافع چلے جاؤ۔ نافع نے ایک مرتبہ کہا مولا خدا کی قسم میری ماں میرے غم میں بیٹھ جائے اور میرے جسم کو جنگل کے درندے نوچ کھائیں، میری زندگی میں یہ یقین ہے
کہ مجھے ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، جبکہ آپ کے قدموں پر اگر جان دے دوں گا تو زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جاؤں گا۔ مولا اگر ہزاروں مرتبہ زندگی ملے تو اس زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس شہادت کی آپ کے قدموں میں جان دینے کی اہمیت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نہیں، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ جس زندگی کی آپ کے قدموں میں اگر جان نچھاور کر دی جائے تو اس زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو اہمیت آپ کے قدموں میں جان قربان کرنے کی ہے۔ جناب نافع بیان کرتے ہیں، وہاں سے ہم واپس آئے اور امام سید الشہداء اپنی بہن جناب زینب کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جناب زینب بی بی عالیہ نے ایک آرام کے لیے تکیہ دیا اور امام حسین نے جناب زینب سے بتانا شروع کیا، ہماری اولاد کو ذبح کیا جائے گا، ہماری عورتوں کو اسیر کیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد جناب زینب رونے لگی۔ جناب نافع بن ہلال ان باتوں کو سن رہے ہیں اور روتے روتے ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی حسین، کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت مصیبت میں گھرنے کے بعد یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ امام بھی رو دیے اور امام نے فرمایا، ہاں میری بہن زینب، میں نے اپنے اصحاب باوفا کو آزما لیا ہے۔ یہ میرے قدموں پہ جان کو قربان کرنا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جتنا بچہ اپنی والدہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ میرے اوپر میرے قدموں پر جان دینے کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ جناب نافع بن ہلال نے ان باتوں کو سنا۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کے خیمے میں تشریف لے کے گئے۔ جناب مظاہر ابن اسدی بھوکے شیر کی مانند اپنے خیمے کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تلوار کو نیام سے کھینچ رکھا ہے۔ جناب نافع بن ہلال نے کہا، اے حبیب ابن مظاہر اسدی، خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حسین کی بہن زینب امام حسین سے فرما رہی تھی، اے بھائی حسین، کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ اے نافع بن ہلال نے کہا، اے مظاہر اسدی، کیا ان بیویوں کی تسلی کر دیں اور اپنی وفا کو ان کو جتا دیں، ظاہر کر دیں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ جناب مظاہر اسدی نے کہا، یقیناً ہمیں سیدانیوں کو اپنی وفا کو ظاہر کرنا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ آواز دی، اے مسلم ابن اوسجا اور تمام اصحاب جو رات کے سناٹے میں آرام کر رہے تھے، وہ رات کی تاریکیوں میں امامے لگائے ہوئے اپنے خیموں سے باہر نکلے۔ ایسا موسم بن رہا تھا جیسے رات کی تاریکی میں برج سے ستاروں نے اپنے سر کو نکالا ہو، اور تمام کے تمام حبیب ابن مظاہر کی بات پر جمع ہوئے۔ اور جب جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے کہا، مجھے نافع بن ہلال نے یہ خبر دی ہے کہ علی کی بیٹی ہماری وفا کے بارے میں یہ فرما رہی تھی کہ کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے یا نہیں آزمایا؟ ان سبوں نے اپنی تلوار کو اپنے نیام سے نکال لیا، اور نیام سے نکالنے کے بعد جو بنی ہاشم کے جوان آئے تھے، حبیب ابن مظاہر نے ان سے کہا، تم اپنے خیموں میں جاؤ اور آرام کی نیند سو جاؤ۔ انہوں نے تلوار کو بے نیام کیا اور آواز دیتے جاتے تھے، مولا آپ حکم فرما دیے، ہماری وفا اتنی ثابت اور کامل ہے، اگر آپ حکم دیں گے
تو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو اڑا دیں گے۔ مولا آپ کے ظالموں پر، آپ کے دشمنوں پر بڑھ بڑھ کر نیزے سے حملہ کریں گے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، میری بہن زینب، میرے اصحاب کو دیکھ لیا، یہ کس طریقے سے میرے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ مرتبہ امام حسین نے کہا، جاؤ میرے شیرو آرام کرو۔ یقیناً ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے بلند و بالا آواز سے کہا، جب تک ان جہاتوں میں جان ہے، جب تک قبضے شمشیر پر میرا ہاتھ ہے، میں آپ کے دشمنوں تک اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک میرے بدن کے خون میں آخری قطرہ باقی رہے گا، اور اپنی جان کی بازی لگا کر اے اہل بیت حریم عصمت و طہارت، آپ کے قدموں پر اپنی جان کو ہم قربان کر دیں گے۔ لو عزیزان محترم، جناب یہ تمام کے تمام لوگ واپس آ گئے، اور جب لوگ واپس آ گئے تو جناب نافع بن ہلال نے کہا، مولا اب مجھے بھی جنگ کی رضا دے دیجئے۔ مولا نے نافع بن ہلال کو جنگ کی رضا دے دی۔ نافع بن ہلال اتنے بہادر تھے، 100 اور 200 کے مجمع کو تنہا اکیلا بہادر پچھاڑ دیا کرتا تھا، اور جناب نافع بن ہلال بہترین تیر انداز تھے۔ جناب نافع بن ہلال کے اس میں ترکش میں تقریباً 80 تیر تھے، اور جناب نافع بن ہلال نے ہر تیر پر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ جناب نافع بن ہلال جس پر تیر چلا دیا کرتے تھے، اس کے لیے لقمہ اجل جناب نافع بن ہلال کا تیر بن جایا کرتا تھا۔ 80 آدمیوں کو تہہ تیغ کر دیا، 80 آدمیوں کو قتل کر دیا، لیکن اسی اثنا میں جناب نافع بن ہلال کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور ہاتھ ٹوٹ گئے۔ جب ہاتھ ٹوٹ گئے تو جناب نافع بن ہلال کو گرفتار کیا گیا، اور جب گرفتار کیا گیا تو ایک مرتبہ نافع بن ہلال نے بڑی شجاعانہ انداز میں کہا، خدا کی قسم اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو تم لومڑیوں میں یہ ہمت نہیں تھی کہ مجھے گرفتار کر سکو، یہ تو میرے ہاتھ زخمی ہو گئے جو تم نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ نافع بن ہلال کو تم گرفتار کر لیتے۔ لو نافع بن ہلال امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے۔ اب جو قربان ہو گئے، مگر میں ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کرتا ہوں، امام حسین کے وہ خطبے تو آپ نے سنے ہیں جس میں شب عاشور امام حسین نے اپنے تمام اصحاب سے کہا، میں تم سے بیعت کو اٹھا رہا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے چلے جائیں، مگر ایک ایسا بھی صحابی ہے جس کو حسین خط بھیج کر حسین بلا رہے ہیں، حبیب چلے آؤ، ہم نرگائے آدھا میں گھر چکے ہیں، خدا کی قسم بڑے عظیم مصائب ہیں، اگر سن سکے تو سن لیجئے گا۔ جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب امام حسین کا خط پہنچا، امام حسین نے خط لکھا، اے حبیب ہم نرگائے آدھا میں گر گئے ہیں، ہماری نصرت کے لیے حبیب چلے آؤ۔ حبیب کے پاس یہ خط پہنچا، حبیب اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ حبیب نے جب یہ خط نامہ بر یہ خط لے کے آیا تو حبیب نے آواز دی، کون؟ کہا میں امام حسین کا قاصد ہوں، اور امام حسین نے خط بھیجا۔ امام حسین کا خط حبیب ابن مظاہر نے لیا، اور حبیب کبھی اس خط کو ہونٹوں سے بوسہ دیتے تھے، کبھی اس خط کو آنکھوں سے لگاتے تھے۔ حبیب کون ہیں؟ حبیب وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، میں حبیب سے دوہری محبت کرتا ہوں۔ ایک تو اس لیے کہ یہ حبیب میرے حسین کا چاہنے والا ہے۔ حبیب کے فضائل بے پناہ بے شمار ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر جناب میثم تمار سے ملاقات کرتے ہیں، ایک طرف سے میثم تمار آگے بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف سے حبیب ابن مظاہر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھا، یہ دونوں میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر اتنے قریب ہو گئے کہ ان کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسروں سے ملنے لگی، اور جیسے ہی قریب آئے تو حبیب ابن مظاہر نے
مسکرا کے میثم تمار سے کہا میں ایک ایسے کھجور بیچنے والے اور خربوزہ بیچنے والے کو دیکھ رہا ہوں جس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، جس کے پہلو کو زخمی کیا جائے گا۔ ادھر سے میثم نے آواز دی اور میں ایک ایسے سرخ داڑھی والے بہادر کو دیکھ رہا ہوں جس کو قتل کر دیا جائے گا اور جس کے سر کو کوفے کی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ کوفے والے اس بات کو سن رہے تھے، آپس میں کہنے لگے یہ کب کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے ان سے بڑا جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا۔ بھلا وہ کون سا زمانہ آ جائے گا جس میں میثم تمار جیسے صحابی رسول اور صحابی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو سولی پر لٹکا دیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حبیب ابن مظاہر جیسے انسان کا سر قتل کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اور سر کو گلی کوچے میں پھرایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد رشید حجری آ گئے اور رشید حجری نے معلوم کیا کیا تم نے ان دونوں کو دیکھا ہے؟ حبیب ابن مظاہر اور جناب میثم تمار۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے ابھی ان کو دیکھا ہے، اور ایسی بات کر رہے تھے کہ حبیب نے کہا میں ایک ایسے انسان کو دیکھ رہا ہوں جس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور میثم تمار نے کہا کہ میں ایک ایسے سرخ داڑھی والے کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر کو کوچے و بازار میں پھرایا جائے گا۔ ایک مرتبہ رشید حجری نے کہا انہوں نے کم ہی بتایا ہے، بلکہ یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ حبیب کی لاش کو پامال کر دیا جائے گا۔ کوفے والوں نے کہا یہ ان سے بھی بڑی کوئی خبر دے رہے ہیں، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب تھوڑے دنوں کے بعد دیکھا کہ میثم تمار کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور حبیب ابن مظاہر کا سر گلی کوچے میں پھرایا جا رہا ہے، تب پتا چلا یقیناً یہ جو دونوں کہتے تھے یہ کتنی بات سچی تھی اور کتنی بعین ہی حق بات کہتے۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہے جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر خط لے کے آیا قاصد، حبیب ابن مظاہر ہم نرگہ آدھا میں گر گئے ہیں، آؤ ہماری نصرت کے لیے آ جاؤ۔ حبیب کا مقام اسی جملے سے سمجھ میں آتا ہے۔ حسین کی نظر میں سب صحابیوں کی اوقات یہ تھی، شان یہ تھی کہ کہہ رہے تھے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مگر حبیب کو خط بھیج کے بلا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حبیب کو خط بھیج کے بلا رہے تھے۔ یہ حبیب کی شان عظمت ہے، یہ حبیب کی شان بلندی ہے۔ یقیناً انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ادھر سے دعویٰ نہ ہو کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، ادھر سے اعلان کیا جائے اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، ادھر سے بھی تو آواز آنی چاہیے۔ اگر ادھر سے یہ آواز آتی رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ادھر سے آواز نہیں آئے گی ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی باتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا یہ محرم کے 10 دن آتے ہیں، ان میں مجھے اپنے آپ کو سنوارنے، بنانے، اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے آپ سے کوشچن کرنے، اپنے آپ سے سوال کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کیا میں نے اپنے آپ سے بات کرنا سیکھا ہے یا نہیں سیکھا؟ میں اپنے آپ سے بھی تو بات کروں، میں لوگوں سے کیوں بات کرتا ہوں؟ مجھے اپنے آپ سے بھی بات کرنی چاہیے۔ غلام عباس تم کیسے ہو؟ کیا جیسی بات تم بیان کرتے ہو ویسے تم ہو؟ کیا غلام عباس تم سچے ہو؟ کیا غلام عباس تمہاری شکل انسان کی شکل تو ضرور ہے، کیا واقعاً تم انسان ہو؟ تم لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتے؟ تم لوگوں کو جھوٹ تو نہیں بولتے؟ تم لوگوں کو فریب تو نہیں دیتے؟ مجھے اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا مجھے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ کیا میں مولا کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں؟ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم آج ہی سے عادت ڈالیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے اور یہ معلوم کریں گے مولا یہ تو غنیمت ہے، ہم کربلا میں نہیں ہیں اور نہیں تھے،
تو ہماری آبرو باقی رہ گئی۔ لیکن اگر ایسا ماحول آ جائے جہاں بیٹوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے قربان کرنا پڑے، کیا میں قربان کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر کو برباد کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے گلے پہ خنجر چلوا سکتا ہوں؟ مجھے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے یا نہیں جھنجھوڑنا چاہیے؟ مجھے اپنے سے بات کرنی چاہیے یا نہیں بات کرنی چاہیے؟ مجھے یقیناً اپنے سے بات کرنی چاہیے، مجھے اپنی ہدایت کرنی چاہیے۔ اور جب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، نہیں، جب میں دوسروں کو گناہوں پر ٹوکتا ہوں تو دوسروں کے گناہوں کو اس لیے مجھے نظر انداز کر دینا چاہیے، میں خود بھی تو گناہ گار ہوں، دوسروں کے گناہوں کو اچھالو نہیں۔ لہذا حبیب کی عظمت یہ ہے کہ حبیب کو خود حسین بلا رہے ہیں، حبیب ہم نرغہ آدھا میں گر گئے ہیں، آؤ ہماری مدد کے لیے چلے آؤ۔ ایک مرتبہ حبیب نے خط کو پڑھا، زوجہ نے معلوم کیا کس کا خط آیا ہے، کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ کہا کیا تحریر کیا ہے؟ کہا یہ لکھا ہے کہ حبیب ہم نرغہ آدھا میں گر گئے ہیں، ہماری مدد کے لیے چلے آؤ۔ کہا آپ سوچ کیا رہے ہو؟ زوجہ نے معلوم کیا، کہا بی بی خاتون میں یہ سوچ رہا ہوں زمانہ پورا شوب ہے، حالات پریشان ہیں، تمہیں کس کے سپرد کر کے جاؤں اور گھر کو کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ مرتبہ مومنہ بیوی نے کہا یہ ایسے ہی حبیب ابن مظاہر نے نہیں کہا تھا کہ ایسے ہی کہہ دیا، بلکہ اس کی تاریخ میں جب آپ جائیں گے تو کوفے کے حالات کچھ ایسے تھے کہ نہ اپنوں پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا نہ غیروں پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ لہذا حبیب نے اس جملے سے اپنی بیوی کو آزمانا چاہا کہ میری بیوی میرے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے، اور حسین ابن علی کے بارے میں میری بیوی میں بھی میری زوجہ کے کیا خیالات ہیں۔ لہذا حبیب ابن مظاہر نے اس جملے کو اپنی زوجہ کی آزمائش کے لیے استعمال کیا، میں تمہاری پرواہ کر رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ مومنہ بیوی نے کہا حبیب تمہیں اپنی بیوی کا خیال ہے، رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کا خیال نہیں ہے، اپنے گھر کا خیال ہے، رسول اللہ کے گھر کا خیال نہیں ہے۔ فرزند رسول نرگائے آدھا میں گر گیا اور تمہیں میرا خیال ہے۔ حبیب بیٹھنا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اگر نہیں چاہتے تو میں خدا کی قسم حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا اے خاتون میں تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا تاکہ تمہارا ایمان بھی کمال منزل پر فائز ہو جائے۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا کوفے کے حالات خراب ہیں، جاؤ فلاں مقام پر اس گھوڑے کو لے کے چلے جاؤ، میرا انتظار کرنا، میں چھپتے چھپاتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ حبیب ابن مظاہر کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب حبیب ابن مظاہر آئے تو عجب سا منظر حبیب ابن مظاہر نے دیکھا، گھوڑے کی نگاہوں میں آنسو ہے، گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، گھوڑا زار و قطار رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ غلام کو دیکھا اور غلام گھوڑے سے آواز دے کے کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے گریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا مالک کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کر حسین کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، حسین پر یہ مصیبت آن پڑی ہے کہ غلام اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ امام حسین کا جب یہ حبیب ان باتوں کو سن رہا تھا، امام حسین کے حبیب ذوالجناح گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جب سوار ہوئے تو ایک مرتبہ غلام سے کہا جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ غلام قدموں سے لپٹ گیا اور قدموں سے لپٹ کر کہنے لگا آقا کیا یہی آپ کا انصاف ہے؟ جب تک آپ کی خدمت کا موقع رہا آپ خدمت لیتے رہے، اور جب حسین کی خدمت کا وقت آیا مولا آپ آزاد کر رہے ہو، مجھے بھی کربلا لے چلو، میں حسین پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ لو عزیزان محترم، حبیب اپنے غلام کے ساتھ امام حسین کے مدی میدان میں
پہنچے کربلا میں، ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک مرتبہ آواز دی، فضا جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں یہی سنتی آ رہی ہوں، حسین کے قاتل آ گئے ہیں، حسین کے دشمن آ گئے ہیں، آج یہ کون آ گیا جو خیمہ حسین میں مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے، ذرا دیکھ کے تو آؤ آیا کون ہے؟ فضا آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ خبر دی، ارے زینب جناب شہزادی حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ خبر سنی ایک مرتبہ سلام کہلوایا، اے فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دیں اور کہہ دینا تم نے مصیبت میں بڑا کام کیا ہے۔ حبیب نے جو سلام سنا کربلا کی خاک کو اٹھایا اپنے سر میں ڈالنا شروع کیا، اللہ اللہ، ارے شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا غلاموں کو سلام کہلوائے، غلاموں کو اپنے آپ میں غلاموں کا احسان جتائے۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر مولا کی خدمت میں آئے اور حبیب نے کہا مولا مجھے مرنے کی رضا دے دیجئے۔ لو حبیب کو مرنے کی رضا ملی، حبیب قربان ہو گئے۔ جب حبیب قربان ہو گئے حبیب کا سر نو کو نیزہ پر کاٹ کے بلند کر دیا گیا، مگر میں رک کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، شاید مصائف کا اگر الگ سے ایک رخ ہو، جناب حبیب ابن مظاہر کا سر کاٹ کے جب نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا اور اس نو کے نیزہ کو لے کے سر کو بلندی پر لے کے جب کوفہ میں لایا گیا تو حبیب ابن مظاہر کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم اپنے بابا کے سر کو ڈھونڈتا تھا اور جب قاسم اپنے بابا کے سر کو ڈھونڈ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک گردن میں حبیب ابن مظاہر کا سر لٹکا ہوا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا اس سوار کے پاس گیا اور جانے کے بعد معلوم کیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا نام سننا تھا۔ قاسم کو جلال آ گیا اور جلال آنے کے بعد تلوار نکالی اور اس کو وہیں پر ختم کر دیا۔ اپنے بابا کے سر کو لیا، سر کو صاف کیا، بوسہ دینا شروع کیا، اجرکم اللہ، اے قاسم تم نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا اور صبر کا دامن چھوڑ دیا، لیکن اس زین العابدین کے صبر کو تو ذرا دیکھو جو کبھی علی اکبر کے سر کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کے سر کو دیکھتے ہیں، کبھی اون محمد کے سر کو دیکھتے ہیں، بابا کا سر آگے آگے ہے۔ زین العابدین ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آنسوؤں کو ذریعہ نجات عطا فرما۔ پروردگارا ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم مقصد حسین کو زندہ کر سکیں۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں کربلا والوں کا وہ صدقہ عنایت کر دے جو ہم تمام دنیا کو پیغام کربلا سنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے شیعان اہل بیت علیہم السلام کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ پروردگارا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔